السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے سونے کے آداب اور اذکار پڑھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ جاگنے کے آداب اور اذکار پڑھیں گے کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کیا کریں، اپنے دن کا آغاز کس طرح سنت کے مطابق کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو مٹانا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے کس طرح؟ کوئی کر کے دکھائے گا؟ جی ہاں، جیسے بچے کرتے ہیں نا، مٹھیاں بند کر کے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ اور پھر اسی طرح اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم اکڑا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پر اس کو خود اپنے آپ کو دبانے کی ضرورت ہے، تو اپنی طبیعت کے مطابق آپ خود کو جگانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اکوپریشر کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ خود کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی بھی طرح آپ کو صبح اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی تھکاوٹ کی وجہ سے کہ ساری رات سونے کے باوجود آپ نہیں جاگ پاتے پراپر طریقے سے، تو اس صورت میں آپ کو ضرور ایسے طریقے سیکھ لینے چاہیے کہ جب اٹھیں آپ تو واقعی فریش ہوں اور دن کا آغاز پراپر طریقے سے کر سکے، کیونکہ جس چیز کا آغاز اچھا نہ ہو اس کا انجام کیا اچھا ہوگا۔ تو اس میں ہمیں بہت کانشیسلی اور بہت توجہ کے ساتھ اپنی اصلاح کے طریقے سوچنے ہیں کہ ہم جب اٹھیں تو ایک تو سنت کے مطابق عمل کریں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی بھی طرح سے ضرورت ہے اپنے علاج کی تو اس پر بھی توجہ دیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو لینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوا تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں تھا۔ ابھی تو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے نا، تو ٹیپ کو تو آپ ویسے ہی کھول لیتے ہیں، لیکن جب باقاعدہ کوئی ایسے لوٹے وغیرہ یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، وضو کے لیے پانی لپ بھر کے، یعنی اب تو ہے نا کہ مگ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگ پانی نکال لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اور آج بھی بہت سی جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ لوگ ہاتھوں سے ہی پانی لیتے ہیں، تو گندے ہاتھ کو پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ ساری چیزیں وضو میں شامل ہیں، یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد کلی وغیرہ کرنا، ناک صاف کرنا، منہ دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو تازہ دم اور خوش مزاج ہو کر اٹھتا ہے، ورنہ تمام دن بد دل اور سست جسم رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ اٹھتے ہیں اور وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کی کیفیت اس طرح نہیں ہوتی جو ایک پراپر طریقے سے وضو اور نماز پڑھنے والے کی ہوتی۔ اب اگر آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں اور آپ کو وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، تو آپ اپنے اوپر سے اسے خاص قسم کے ڈپریشن کی کیفیت یا سستی یا بیزاری کی کیفیت کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جی ہاں، ان ڈیز میں وضو کرنا منع نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں، لیکن وضو کرنا منع نہیں ہے۔ آپ اسی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں، اچھی طرح ناک صاف کریں، مسواک خوب اچھی طرح کریں، اور جیسے وضو کرتے اسی طرح پورے ہاتھ منہ دھو لیں۔ اگر نہانا چاہے تو نہا بھی سکتے ہیں، نہانا بھی منع نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی اور کام کاج کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی ذکر اذکار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ جو کیفیت ہے ایک گھٹن کی سی یا تنگی کی، وہ دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے،
یہ بتائیے کہ آپ لوگ مسواک کتنے منٹ تک کرتے ہیں تقریباً؟ مسواک کتنی دیر تک کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 5 منٹ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 5 منٹ سے کم کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 10 منٹ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ 15 منٹ کرتے ہیں؟ میں 15 منٹ مسواک کرتی ہوں صبح، مسلسل 15 منٹ، کیونکہ مسواک ایسی چیز نہیں ہوتی ٹوتھ برش کی طرح کہ جس کو آپ 2 دفعہ ادھر ادھر کریں اور آپ کا منہ صاف ہو جائے. کیونکہ اگر آپ ایک ایک دانت کو باہر سے اور اندر سے اور پھر تالو اور پھر ٹنگ اور پورے ایریے کو، حتیٰ کہ آپ اپنے ٹانسلز وغیرہ ہیں وہاں تک اگر آپ مسواک لے جاتے ہیں اور پوری طرح کلین کرتے ہیں تو اتنا ٹائم تو کہیں گیا ہی نہیں. اس وقت بھی میری تسلی نہیں ہوتی کہ واقعی چھوڑ دینا چاہیے، صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت وقت جا رہا ہے تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے. 3 منٹ میں کوئی مسواک نہیں ہوتا اور نہ دانت صاف ہوتے ہیں نہ منہ صاف ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا انکریز کر لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اٹھے ہی دیر سے، کیونکہ جو دیر سے اٹھے گا وہ یہ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے آپ کو 15 منٹ کم از کم پہلے اٹھنا پڑے گا. اور اگر آپ دیر سے اٹھے کسی وجہ سے اور اس وقت آپ کو وقت نہیں ملا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، واک کے دوران یا کسی بھی اور کام کاج کے دوران آپ مسواک کرتے رہیں. مثلاً اگر آپ ایک اسٹریچ میں نہیں کر سکتے تو 2-3 وقفوں میں کر لیں، لیکن صحیح معنوں میں منہ کی صفائی اگر ہو جائے تو آپ بہت سے امراض سے بچ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو جو منہ سے اسمیل آنے کی بیماری ہوتی اور اس سے دوسروں کو کس قدر اذیت ہوتی، فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی. اب آپ دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی، آپ کے پاس کھڑے ہونے والوں کو سخت تکلیف ہو رہی، ان کی نماز کا بھی خشوع ختم ہو گیا اور فرشتے بھی آپ سے دور ہو گئے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے چلے جا رہی. تو کیا اس کا علاج کرنا ہمارا فرض نہیں؟ تو اس کے علاج میں سب سے اہم نسخہ کیا ہے؟ مسواک کرنا اور کافی دیر تک کرنا، حتیٰ کہ یہ بیماری ختم ہو جائے. صرف چند چیزیں، سونف کھا لیے، کوئی الائچی کھا لی، تو اس سے تو وقتی طور پر آپ اس کو فریش کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی خوشبو آ جائے آپ کے منہ سے، لیکن آپ کے سانس کے ساتھ جو گندگی آ رہی ہے وہ نہیں رک سکتی جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کرتے. اور اس کے علاج میں نمبر 1 نسخہ یہی ہے کہ صبح سویرے اچھی طرح مسواک کریں، زبان اور تالو اور پورے منہ کے ہر حصے کو اچھی طرح صاف کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوڈ بھی استعمال نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے. تو ذکر کی حالت میں تو ہم بھی اللہ ہی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبح اٹھتے وقت کچھ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ سارا وضو وغیرہ کر کے پھر آ کے سو کے اٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہیں. سو کر اٹھنے کی دعا کب پڑھی جائے گی؟ فوراً بعد. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور ہر روز ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، سوتے اور جاگتے ہیں. اگر ہم عادت بنا لیں کہ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو زبان پر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہی کا ذکر ہوگا، اللہ ہی کی طرف دوڑیں گے. تو یہ عادتیں آپ کو دنیا میں بنانی پڑیں گی، اس زندگی میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آخرت میں اللہ کے مقرب یا پسندیدہ بندوں صالحین میں شامل ہو سکیں. بیدار ہونے پر نیند کا غلبہ دور کرنے کے لیے آنکھیں وغیرہ ملنے کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ یعنی وہی ہے زوجہ حضرت میمونہ کے گھر میں ایک رات گزاری. وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا. عرض کس کو کہتے؟ چوڑائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیے کی لمبائی پر آرام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات گزر گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ بیدار ہوئے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کچھ پہلے کچھ بعد؟ کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ ایگزیکٹ ٹائم دیکھ کے بتاتے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملی، پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں.
کہاں سے شروع ہوتی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک. اسی طرح سو کر اٹھنے پر معوذتین بھی پڑھی جائیں گی. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھیں. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ تم کیا سمجھے؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے، تو صبح شام کی دعا میں ہم 3 بار ان کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں. اٹھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ کتنے بجے کا الارم لگاتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا بچوں کی کتابیں، اس میں 7 بجے کے الارم کی گھڑی بنی ہوتی ہے اور وہ اٹھتے ہی 7 بجے ہیں، اور بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ شاید اٹھنے کا وقت ہی 7 بجے ہے. تو ہمارے دین میں صبح اٹھنے کا وقت جو ہے وہ اذان سے بھی پہلے کا ہے. اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں تو کچھ مشکل نہیں، صرف یہ کہ اٹھنے کا ایک وقت فکس کر لیں. جب وہ ٹائم فکس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ آپ کو جگا دیتی ہے، پھر اس کے بعد سونا بوجھل لگنے لگتا ہے. ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. نصف رات کے بعد اٹھنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور اس کے بھی آخری حصے میں فجر سے کچھ دیر پہلے ہو جائے تو یہ بھی بہت کم لوگ اٹھتے ہیں، لیکن اٹھنے کا یہ وقت بہت بہترین ہے. اس وقت میں اٹھنے والے کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھیے، دیوار کے باہر تو نہیں آپ دیکھ سکتے، کہاں سے دیکھ پا رہے ہیں؟ شیشے سے. ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. ایسے لوگوں کو وہاں بنے بنائے گھر ملیں گے. دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ رات کے اس حصے میں اٹھ جائیں تو آپ کو اتنا بہترین گھر ملے گا، تو کتنے لوگ ضرور اٹھیں گے؟ سبھی اٹھیں گے، کوئی بھی نہیں سوئے گا. کیوں؟ کیونکہ یقین ہوگا نا ان کو. آخرت کے بارے میں ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہے. عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اور بھی تو نہیں کر رہے، دوسرے نہیں کر رہے تو ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیا یہ تینوں کام بہت ہی مشکل ہے؟ اچھی بات کرنا واقعی مشکل ہے مشکل. کیوں؟ کیونکہ سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے نا. ہاں بالکل، شاباش. اچھی بات کرنے کے لیے آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات بہت مثبت ہونے چاہیے. اگر آپ کا دل اچھا نہیں، آپ کی سوچ مثبت نہیں، تو آپ کی بات کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. بھلے آپ حدیثیں بھی کوٹ کریں، قرآن کی آیات بھی سنائیں، تو بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ موقع محل کے بغیر اپنے فائدے میں جو حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں وہ دوسروں کو مارتے رہتے ہیں. سناتے نہیں، مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی حدیث یا آیت دوسروں کو سنائیں گے. بظاہر دیکھنے میں اچھی بات ہے آیت اور حدیث، لیکن کیا اس کا امپیکٹ بھی وہ آ رہا ہے جس کو آپ کسی ایسے موقع پر آیت سنا رہے ہیں کہ وہ سننے کو تیار نہیں، یا وہ اس کے فائدے میں نہیں، آپ کے اپنے فائدے میں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اور زیادہ دین سے دور ہو جائے. تو آپ نے قرآن سنا کر لوگوں کو اللہ کی محبت اگر نہیں دلائی اور دور کر دیا، تو پھر آپ کے اس سنانے کو اچھی بات کہی جائے گی. اچھی بات کرنا کیوں مشکل ہے؟ کوئی بتائے گا؟ چلیے اب سوچئے، ذرا غور کیجئے، دن میں کتنی بار آپ اچھی باتیں سنتے ہیں؟ کلاسز وغیرہ کو چھوڑ دیجئے، عام روزمرہ زندگی کی بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، گھر والوں کی، آپ کے بہن بھائی آپ سے جو باتیں کرتے ہیں یا آپ ان سے جو بات کرتے ہیں، یا اپنے نیبرز کے ساتھ یا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ
انفارمل جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں یا آپ کو جو سننے کو ملتی ہیں دوسروں سے، آپ کچھ بتائیں گے کہ ان میں سے کتنی فیصد باتوں پہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی روح سیراب ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک موٹیویشنل لیول بڑھ جاتا ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو صرف کسی کی جلی کٹی بات یا منفی بات آپ کا سارا morale ڈاؤن کر دیتی ہے. تو کیا کہیں گے، کتنی باتیں اچھی ملتی ہیں اور کتنی باتیں اچھی نہیں ملتی. غور کیجئے نا، سوچئے آپ کیا کہتے ہیں. استاذہ، اچھی بات کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے دوسروں کو اچھا سمجھنا. دس از ویری امپورٹنٹ. ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے دوسروں کو تو بات ہم کیا اچھی کریں گے. یہ بہت ضروری ہے نا، دل سے کسی کی عزت کرنا، کسی کو اچھا سمجھنا، تبھی تو وہ پازیٹو بات زبان پہ آئے گی اور پھر اس کا اثر بھی دوسرے پہ ہوگا. بالکل. بعض اوقات ہم الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہوتے ہیں لیکن ایکسپریشنز اتنے خراب ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے وہ بھی تکلیف ایٹ ٹائمز پہنچاتے ہیں. بالکل. اس میں دلوں کی تنگی کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل بڑے ہوں گے اور لوگوں کی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں گے تو ہم اچھی بات منہ سے نکالیں گے، اور اگر ہم تنگ دل ہیں اور کسی کی تعریف ہی نہیں کر سکتے، کسی کو اچھی بات کہہ ہی نہیں سکیں گے، پھر جب ہمارے دل میں تنگی ہوگی. دیکھیے اس بات پر میں کیوں ٹھہری ہوں کہ اگرچہ بات ہو رہی تھی صبح جلدی اٹھنے کی، لیکن بعض لوگ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن بات اچھی نہیں کرنا جانتے. استاذہ، ایک تو بہت بڑی مشکل جو ہے نا اچھی بات کرنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک معیار قائم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے اچھی بات کی جائے اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا. اور چونکہ اکثر ہمیں لوگوں سے نیگیٹو ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس وجہ سے پھر ہمارے ذہن میں ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ فورگیونیس نہیں نا ہمارے اندر آتی کہ ہم نے تو اچھی بات اس کے لیے نہیں کرنی ہے، ہم نے تو اپنے لیے کرنی ہے. تو ہمیں یہ اس وقت لگتا ہے جیسے ہم اس پہ کوئی احسان کرنے لگے اور ہم نے نہیں کرنا احسان. بالکل. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی شخص آپ سے آ کے کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو عموماً آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، جواب کیسے دیتے ہیں اس کو. کوئی آپ سے مدد چاہتا ہے، ایک سے دوسری یا تیسری دفعہ وہ وہی سوال کر رہا ہے، آپ اس وقت تھکے ہوئے ہیں یا آپ اریٹیٹڈ ہیں، تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں، کتنی دفعہ سمجھاؤں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، عقل کہاں ہے تمہاری، کہاں کھوئے ہوئے ہو. بے شمار جملے ہیں اس قسم کے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. خود ہی سوچو، خود ہی فگر آؤٹ کرو. استاذہ، ایک دفعہ آپ نے اس کے بارے میں ایک ٹپ دی تھی کہ اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. یعنی یوزلی جو ہم سے اچھی بات کبھی کوئی کرتا ہے تو ہم اچھے ہی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی ہم سے کوئی غلط بات کرتا ہے ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دس از واٹ یو ڈیزرو. بالکل. اچھی بات جو ہے یہ ایسا صدقہ ہے کہ جیسے صدقہ کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا دل میں، تو جب آپ اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگز، آپ کا دل جو ہے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. یا یہ نہ بھی سوچیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. آپ اتنے ہلکے پھلکے اور اتنا اچھا فیل کرتے ہیں اچھی بات کرنے کے بعد کہ بری بات کرنے کے بعد خود ہی برے بعض اوقات فیلنگ ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلا وکٹم تو پھر آپ خود ہی ہوتے ہیں اپنی باتوں کا. جی استاد، مقصد نہیں سامنے رکھتے ہم کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہی نیت والی بات کہ نیت کیا ہے. اور جب نیت درست ہوتی ہے تو اپنے سے زیادہ دوسرے کی خیر خواہی انسان کرنے لگتا ہے. جذب نہیں ہوتا، جب اپنے اندر جذب چیزیں ہوئی ہوتی ہیں تو پھر دوسرے کی خیر خواہی آتی ہے، اور دوسرے کی خیر خواہی ہی اصل میں اپنی خیر خواہی ہوتی ہے. اگر انسان کو 100% کی یقین ہو جائے نا کہ دوسرے کی خیر خواہی میں میری خیر خواہی ہے، اگر اس کی نہیں ہوگی تو میری کبھی ہو نہیں سکتی، تو پھر ہوتا نہیں ہے کہ انسان کوئی غلط بات منہ سے نکالے یا وہ اچھی بات نہ کرے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے میں کسی کی نہیں، میں اپنی ہی کر رہا ہوں، اس کے بغیر میری ہو نہیں سکتی. استاذہ، جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ اچھی بات کیوں نہیں نکلتی، تو ایک چیز سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کا ناشکری کا رویہ اتنا زیادہ ہے. اپنی جو ہم چیزیں اور نعمتیں وہ نہیں دیکھتے، اور ہر وقت یا تو ہم موسم کو رو رہے ہوں گے، یا ہم اپنی بیماری کو رو رہے ہوں گے، یا ہم اپنی تھکان کو، یا کام کے بوجھ کو. تو جو دل میں شکایات بھری ہوئی ہیں تو وہ ہماری باتوں میں بھی پھر وہی آ جاتی ہیں. واقعی مجھے بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی سے معمولی سا بھی سوال پوچھتی ہوں تو ایک دم بھڑک اٹھتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں. بھائی سوال کر رہے ہیں، ایک معلومات چاہیے آپ سے، کوئی بات چاہیے، تو اتنے ری ایکشن میں آنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ صرف الزام تراشی کے ماحول میں پلے ہوتے ہیں. وہ ہر بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ہر بات کو اپنے اوپر اعتراض سمجھتے ہیں،
اگر ان سے چھوٹی سی بھی بات معلوم کر لیجیے، نہیں ایسے نہیں، ایک دم نئی سے بات شروع کریں گے جیسے کاٹ لیا گیا ان کو. ہاں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات غور سے سنیں تو صحیح کہ دوسرا کہنا کیا چاہ رہا ہے. سننے سے بھی کان بند کر لیتے ہیں، باقاعدہ منہ اوپر کر لیتے ہیں. یعنی ہمیں اخلاق کیا کہتا ہے کہ کسی کی بات یوں کر کے سنیں یا یوں کر کے سنیں. کسی بھی مجلس میں بات کرتے کرتے یوں منہ کر لینا کس بات کی علامت ہے؟ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو، تم کون ہو. پوسچر بھی میٹر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے. تو ہم آپس میں ہی بات کرنا نہیں جانتے، اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین پڑھ رہے ہیں اور دین پڑھا رہے ہیں اور دین کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی کے بدترین مظاہرے کرتے ہیں. جی اساتذہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے اپنے ملک کے حالات کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں آج گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہو گئی، آج آلو بہت مہنگے ہو گئے، پیٹرول بھی بہت. ہم دوسرے کے گھر جاتے ہیں انسٹیڈ آف آسکنگ ہاؤ دے آر، ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی، اور پھر دس از آل وی ٹاک اباؤٹ. پھر جب ہم کمپلین شروع کرتے ہیں وی کمپیٹ ان کمپلیننگ. کوئی کہتا ہے ہمارے تو 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی بجلی کی، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں تو 6 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی. وی ڈونٹ ٹرن دا کنورسیشن آن. پھر اتنا جب نیگیٹیوٹی ہوتا ہے ہاؤ کین وی بی پازیٹیو. آپ ٹویٹر پہ چل جائیں، فیس بک پہ چل جائیں، آپ اخبار پڑھ لیں، آپ ٹی وی دیکھ لیں، ایوری ونز کمپلیننگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. جیسے انہوں نے کہا نا کہ اصل بات ہی ناشکری کے رویے ہیں. نفسیات میں یہ دیکھا گیا کہ 80 to 90% جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کا منفی پہلو دیکھتے ہیں. اس میں ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ ایک سادہ وائٹ کلر کا پیج لے کے اس کے درمیان میں ایک گول بلیک دائرہ لگایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اچھا بتاؤ یہ کیا ہے، تو سب سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بلیک سرکل ہے. 95 to 5% صرف وہ لوگ تھے، مطلب صرف 5% ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سفید پیپر ہے جس کے اوپر ایک بلیک دائرہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چیز کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں. اور اسی طرح ہم منفی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو زیادہ تر سوچ ہوتی ہے، جو ہمارا کنکلوژن ہوتا ہے وہ پریویس بیسڈ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ تم نے یوں کیا تھا، یہ تمہارا نیگیٹو ریئیکشن تھا، اس لیے اب کی بار بھی تم یہی کرو گے، تو وہ ہم اس کو اچھی بات نہیں کہتے. اٹیک کرنے کا جوابی. یعنی سب سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ اچھی بات کرنے میں سب سے زیادہ مشکل پیش آتی. جی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ بعض اوقات اچھی بات کے اندر رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اچھا نہیں سمجھتے دوسروں کو، رسپیکٹ اتنی نہیں ہوتی دل میں. تو کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو کسی شخص کی رسپیکٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ ہر انسان کی شارک کے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی شارک کے قریب بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی جب رسپیکٹ آپ کے دل میں آئے گی تو اس کی جو منفی چیز ہے، جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے، وہ شاید تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے رسپیکٹ کرنا ایٹ ٹائمز. دوسری بات جو تھی وہ تھی کھانا کھلانا. اور تیسری بات، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرنا، صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ کیا ہم ان میں ہیں کہ نہیں. ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی، یعنی سارے بھاگ گئے، لیکن وہ ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا، قتل ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے کفایت کی. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو نہ جنگ کرنے والوں میں سے، نہ کہیں جانے والوں میں سے، تو ہم پہ تو یہ لاگو ہی نہیں آتی بات. کس اور موقع پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے سب بھاگ جائے اور آپ پھر بھی جمے رہیں؟ صفائی ڈیوٹیز، ٹھیک ہے، یعنی سب بھاگ گئے، سب چلے گئے، سب چھوڑ گئے چیزیں یا کام پورا نہیں کیا، اور آپ ایک ایک کا کام پیچھے سے سمیٹ رہے ہیں، چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں اور بڑبڑا بھی نہیں رہے اور صرف اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. جی آپ یس بالکل ہر موقع پر ایسے ہی ہوتا ہے. گھر میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بس سب نے کھانا کھایا اور برتن وہیں چھوڑ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، ایک طرف ہٹ گئے اور آپ اکیلی رہ گئی پیچھے سے ٹیبل کلیئر کرنے میں، پھر کچن کلیئر کرنے میں. تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا کہ سب کھا پی کے باہر نکل جائیں یا باتیں کرنے لگے یا آرام کرنے لگے اور آپ اکیلی کام کرتی رہیں اور آنسو بہاتی رہیں. مثلاً دین کے راستے میں آپ نکلے، اب آپ کے گروپ میں سے ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا
میرا تو سارا روم خالی ہو گیا تو مجھے بھی چلے جانا چاہیے. یعنی عام حالات میں اکیلے کام کرنا پھر مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں. جب آپ کے ساتھ والے چلے جاتے کسی کام کو چھوڑ کر، اس وقت کوئی بھی اچھا کام کرنا اور اس پر جمے رہنا وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو اور وہ خیر اور بھلائی کا کام کرتا رہے. مثلا جب سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے نماز آسان ہوتی ہے، لیکن جب فرض پڑھ کے سارے ادھر ادھر کھسک جائے تو آپ کے لیے سنت نفل پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس وقت آپ پھر جم کے لگے رہیں کہ نہیں، مجھے تو اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہی ہے. تو جب کوئی نہ کر رہا ہو اس وقت نیکی کا کام کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ چاہے ارد گرد کوئی کچھ بھی بولے، نیگیٹو کوئی بات کچھ بھی بولے، کرے، بالکل. لیکن اگر آپ اس پہ جمے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ایک جہاد ہی ان ہے. ابراہیم کان امۃ قانتا، تو اللہ نے اسی لیے ان کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا